بچوں، اس کہانی کو اپنے آخر تک ضرور سننا ہے۔ کہانی کے اختتام پر میں اب سے ایک اسلامی سوال پوچھوں گا جس کا جواب اپنے مجھے کمنٹس میں دینا ہے۔ آپ لوگ اس سوال کے جواب کے لیے اپنے والدین کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ جس کا جواب درست ہوگا میں اس کا نام میری اگلی ویڈیو میں درج ہوگا۔ آج کی کہانی صفا مروہ، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور زمزم کی کہانی ہے۔ مکہ مکرمہ کی زمین ایک دور دراز اور ویران صحرا تھا جہاں زندگی کے آثار کم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو اللہ کے عظیم نبی اور خلیل اللہ تھے، کو ایک مشکل آزمائش میں ڈالا گیا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے شیر خوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس خشک اور بے آب و گیا علاقے میں چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور انہیں اس طرح کی آزمائش میں چھوڑنے کے بعد خود واپس چلے گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام، جو اپنے شوہر کے فیصلے پر یقین رکھتی تھیں، نے مکہ مکرمہ کے اس بے آب علاقے میں اپنے بیٹے کے ساتھ قیام کیا۔ ان کے پاس چند دنوں کا راشن تھا، لیکن جلد ہی وہ بھی ختم ہو گیا۔ پانی کی کمی نے ان کی مشکلات کو دو چند کر دیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور پانی کی تلاش میں نکل پڑیں۔ پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے کا فیصلہ کیا۔ صفا اور مروہ کے درمیان کا فاصلہ تقریباً 400 میٹر ہے۔ یہ دوڑ ایک روحانی اور جسمانی آزمائش تھی جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی صبر اور ایمان کو آزما رہی تھی۔ پہلی بار حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر نیچے دیکھتی ہیں، لیکن کوئی پانی نظر نہیں آتا۔ پھر وہ مروہ کی طرف دوڑتی ہیں، وہاں بھی پانی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یہ عمل انہوں نے 7 بار دہرایا، ہر بار اکیلا ایک ہی امید اور عزم کے ساتھ۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جسمانی حالت کافی خراب ہو گئی اور وہ شدید تھکن کا شکار ہو گئیں، اللہ کی رحمت نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی آخری کوشش کے دوران جب وہ مروہ کی پہاڑی پر کھڑی تھیں، اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اچانک ایک چشمہ پانی کا پھوٹ پڑا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے نکلنا شروع ہوا۔ یہ چشمہ اللہ کی قدرت اور رحمت کا واضح نشان تھا اور بعد میں اسے زمزم کے نام سے جانا گیا۔ زمزم کے پانی نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھائی، اور یہ پانی نہ صرف ان کے لیے بلکہ پورے علاقے کے لیے برکت کا سبب بنا۔ پانی کی دستیابی نے مکہ مکرمہ کے ارد گرد آبادکاری کو فروغ دیا اور یہاں زندگی کی علامات ابھرنے لگیں۔ اس چشمے نے مکہ مکرمہ کو ایک اہم مقام بنا دیا اور لوگ اس پانی کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں آنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بعد میں واپس آئے اور دیکھا کہ اللہ کی رحمت نے اس علاقے کو بدل دیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے یہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جو اسلامی تاریخ کا سب سے مقدس مقام بن گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد مکہ مکرمہ عالمی سطح پر ایک اہم عبادت گاہ اور زیارت کا مقام بن گیا۔ آج بھی صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہر سال حج کے دوران لاکھوں مسلمانوں کے لیے ایک اہم مقام ہیں۔ یہ جگہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی محنت اور اللہ کی رحمت کی یاد دلاتی ہے۔ حج کے دوران حاجی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے عمل کو دہراتے ہیں، جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے عزم اور ایمان کا عکاس ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور زمزم کے چشمے کی کہانی اسلامی تاریخ میں ایمان، صبر اور اللہ کی مدد کی ایک عظیم مثال ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ اپنے مخلص بندوں کے لیے موجود ہوتی ہے، اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، بشرطے کہ ہم اپنے ایمان اور صبر کو قائم رکھیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سچی دعا اور بھروسے نے نہ صرف ان کی مشکل وقت میں مدد کی بلکہ آج بھی یہ کہانی مسلمانوں کو ایمان کی طاقت اور اللہ کی رحمت پر یقین دلانے کے لیے ایک اہم سبق ہے۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور مدد ہر حالت میں موجود ہوتی ہے، اور ہمیں اپنی مشکلات میں صبر اور دعا کے ذریعے اللہ کی مدد کا انتظار کرنا چاہیے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی اور عزم نے ایک ایسی بنیاد رکھی جو آج بھی لاکھوں لوگوں کو روحانی سکون اور عبادت کی راہ دکھاتی ہے۔ بچوں، آج کا سوال اسی کہانی سے لیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کتنی بار دوڑ لگائی؟ جو بھی سب سے پہلے اس کا صحیح جواب کمنٹس میں دے گا، میری اگلی ویڈیو اسی کے نام سے بنائی جائے گی۔